آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کبھی ہیرے کبھی پکھراج میں ڈھلنے والے، ہم نے پتھر بھی چنے رنگ بدلنے والے۔ اب کے گلزار پہ یوں ٹوٹ پڑا رنگ بہار، جیسے ہر پھول سے شعلے ہوں نکلنے والے۔ نار نمرود کی کیا ان کو ضرورت ہوگی، اپنی حدت ہی میں جل جاتے ہیں جلنے والے۔ تھک کے ٹیلوں پہ اتر آئی ہے پیاسی چڑیاں، جیسے صحراؤں میں چشمے ہوں ابلنے والے۔ وقت احکام سے زنجیر نہیں ہو سکتا، آنے والے ہیں جو لمحے نہیں ٹلنے والے۔ کبھی خورشید قیامت بھی تو نکلے گا فراز، دھوپ سے ڈرتے ہیں سائے میں یہ چلنے والے۔ کبھی ہیرے کبھی پکھراج میں ڈھلنے والے، ہم نے پتھر بھی چنے۔ یہ پتھر کون ہے؟ بات صنم کی ہو رہی ہے، محبوب کی ہو رہی ہے کہ ایک پتھر کو ہم نے چنا ہے، ایک ایسا پتھر کو جو کبھی ہیرے میں ڈھل جاتا ہے، کبھی پکھراج ہو جاتا ہے، کبھی اس کا مزاج کا رنگ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ہیرے کی دمک آ جاتی، کبھی پکھراج کی خوبیاں اس میں آ جاتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں قیمتی پتھر ہوتے ہیں جو انگوٹھیوں میں پہنے جاتے ہیں، نگینے ہوتے ہیں یہ۔ کبھی ہیرے کبھی پکھراج میں ڈھلنے والے، جبکہ دونوں پتھروں میں بہت سارا فرق ہے، دونوں کی خوبیوں میں، دونوں کے صفات میں بہت سارے فرق ہیں۔ تو کبھی یہ ہو جاتا ہے میرا محبوب، کبھی وہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ہیرے کبھی پکھراج میں ڈھلنے والے، ہم نے پتھر بھی چنے رنگ بدلنے والے۔ اب کے گلزار پہ یوں ٹوٹ پڑا رنگ بہار، اب کے گلزار میں جو بہار آئی ہے، اتنا زبردست رنگ لے کر کے وہ بہار آئی ہے، جیسے ہر پھول سے شعلے ہوں نکلنے والے۔ وہ آتش گل کا نام آپ نے سنا ہوگا، کھل کر کے جب بالکل لالہ زار ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پھولوں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو جیسے ہر پھول سے شعلے ہوں نکلنے والے، نار نمرود کی کیا ان کو ضرورت ہوگی۔ نار نمرود، آگ، نمرود کی آگ، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے آگ تیار کی تھی۔ آپ کو پتہ ہوگا، یہ تاریخی واقعہ ہے یہ۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑی آگ سلگائی گئی تھی۔ تو اب اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نار نمرود کی کیا ان کو ضرورت ہوگی، جنہیں جلنا ہوتا ہے انہیں نار نمرود کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حدت میں ہی جل جاتے ہیں جلنے والے۔ لوگ تو حسد میں خود اپنی ہی آگ میں جل جاتے ہیں، انہیں ان کو جلانے کے لیے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی نار نمرود ہونا اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ وہ اپنی ہی حسد سے کسی کو دیکھ کر وہ یوں ہی اپنی ہی آگ میں جل جاتا، اپنی حدت میں ہی جل جاتے ہیں جلنے والے۔ تھک کے ٹیلوں پہ اتر آئی ہے یہاں پیاسی چڑیاں، تھک کے ٹیلوں پہ اتر آئی ہے پیاسی چڑیاں۔ کوئی پیاسی چڑیاں ہیں جو اڑتے اڑتے تھک کر کے ٹیلوں پر، جن کے چاروں طرف پانی ہو، ایسے ٹیلوں پر اتر آئی ہے۔ تھک کے ٹیلوں پہ اتر آئی ہے پیاسی چڑیاں، جیسے صحراؤں میں چشمے ہو ابلنے والے۔ صاف لگ رہا ہے کہ یہ چڑیا جو ہے وہ صحراؤں سے اڑتی ہوئی آئی ہے، ریگستان سے اڑتی ہوئی آئی ہے۔ حالانکہ ریگستانوں میں بھی کہیں کہیں کوئی چشمے مل جاتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے صحراؤں میں جو چشمے انہیں ملے وہ ابلنے والے، مطلب گرم ابلتا ہوا پانی رہا ہوگا ان چشموں کا، تبھی تو ٹیلوں پر آ کر کے یہ بیٹھی ہے۔ تھک کے ٹیلوں پہ اتر آئی ہے پیاسی چڑیاں، جیسے صحراؤں میں چشمے ہوں ابلنے والے۔ وقت احکام سے زنجیر نہیں ہو سکتا، وقت آپ کے حکم کے مطابق نہیں چل سکتا، اسے کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ وقت کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ اپنی رفتار ہے، اس کی اسی رفتار سے آئے گا، آپ کے حکم سے یا آپ کی سہولت سے، آپ کی تکلیف، آپ کے آرام کی وجہ سے وہ نہیں چلے گا۔ وقت احکام سے زنجیر نہیں ہو سکتا، اس کو زنجیر نہیں پہنائی جا سکتی وقت کو کہ ہم اسے اپنا غلام بنا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آنے والے ہیں جو لمحے نہیں ٹلنے والے، جو لمحے آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں وہ نہیں ٹلنے والا، چاہے وہ خوشی کا لمحہ ہو یا چاہے غم کا لمحہ ہو، وہ نہیں ٹلے گا، اس کی اپنی رفتار ہے، اس کو زنجیر نہیں پہنائی جا سکتی، اس لیے وہ اپنے آنے والے ہیں جو لمحے نہیں ٹلنے والے۔ کبھی خورشید قیامت بھی تو نکلے گا فراز، کبھی قیامت والا سورج بھی تو آئے گا نا، کبھی تو نکلے گا نا، یقین ہے نا، کبھی خورشید قیامت بھی تو نکلے گا فراز، دھوپ میں سے ڈرتے ہیں سائے میں یہ چلنے والے۔ جو لوگ دھوپ کی ڈر سے سایوں میں چلنا چاہتے ہیں، انہیں یہ بھی تو خبر ہوگی نا کہ خورشید قیامت کے دن جو سورج نکلے گا، جو سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو اس کی شدت کیا ہوگی، اس کی حدت کیا ہوگی، ذرا اس کو یاد کر لو۔ تو دھوپ سے ڈرتے ہیں سائے میں یہ چلنے والے، جو سائے میں آج چلتے ہیں وہ دھوپ سے اس قدر ڈرتے ہیں، کل جب خورشید قیامت نکلے گا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ دھوپ سے ڈرتے ہیں سائے میں یہ چلنے والے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔